یہ تھا کہ آپ نے T20 سے انٹرنیشنل ریٹائرمنٹ لے لی ہے، لیکن آپ نہیں وائٹ بال سے ٹیسٹ تو میں پہلے لے چکا تھا. لیکن آپ آگے جو لیگز کرکٹ ہیں اس کے حوالے سے بھی فینس جاننا چاہتے ہیں کہ لیگ کرکٹ کے حوالے سے آپ کب تک اپنے آپ کو کنسیڈر؟ جی میں اپنے تمام فینس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے 18 سال کے کیریئر میں انہوں نے مجھے ہمیشہ ہر جگہ سپورٹ کیا، اور مجھے ان کی ایک بہت بڑی ہمت تھی جو وہ مجھے دیتے تھے. ہر مرتبہ میرا فیلئر وہ ایکسیپٹ کرتے تھے اور میری کامیابیوں کو چیریش کرتے تھے. ہمیشہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. تو ان کے لیے یہ ہے کہ میں انٹرنیشنل لیگ ضرور کھیلوں گا جب تک میں اچھی پرفارمنس دے سکا، جب تک مجھے لگا کہ مجھے اس میں کنٹینیو کرنا چاہیے. لیکن پلینگ فار پاکستان واز ایبسلیوٹ پرائڈ، اور اس کے لیے میں نے جو 18 سال کی سروسز دی اس پہ میں بھی خوش ہوں، اور میں چاہوں گا کہ میری ریٹائرمنٹ کو وہ بھی سیلیبریٹ کریں. میں کسی بھی طریقے سے افسوس میں نہیں ہوں، میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں. ایبسلیوٹ سیٹسفیکشن کے ساتھ میں نے یہ ریٹائرمنٹ اناؤنس کی ہے، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے فینس کو مزید جتنی بھی کرکٹ جہاں بھی کھیل سکا ان کو ضرور جو ہے انٹرٹین کر سکوں. سہیل عمران اور پھر اس کے بعد انس سنگھ. حفیظ آپ سے کرکٹ کے حوالے سے تو میکسیمم میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ گولف بڑی اچھی کھیلتے رہے اور ایک بہترین پلیئر ہیں گولف کے بھی آپ کرکٹ کے ساتھ. اب آپ ہمیشہ گولفر بننا چاہیں کہ؟ جی بالکل کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، میں صرف انجوائے کرتا ہوں گولف کو، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. میرا جو مینٹلی میں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے اس کھیل کو میں نے کھیلنا شروع کیا، اور اس سے زیادہ میں چاہوں گا بھی نہیں، اور یہی چاہوں گا کہ میں جب بھی وہ کھیلوں انجوائے کروں. حفیظ بھائی اب اس سال ورلڈ کپ ہے، زیادہ دور نہیں ہے، تو کیا ایسی وجہ بنی سکتی ہے کہ آپ نے ورلڈ کپ بھی اسکپ کیا ہے، بڑا چانس دیتا ہے کہ ورلڈ کپ کھیلوں گا؟ کیا کرکٹ بورڈ میں جو موجودہ صورتحال ہے وہ تو نہیں ہے آپ کے ریٹائرمنٹ کی وجہ؟ اور آپ ایک اور تھوڑا سائڈ کر دیں کہ فیئر ویل کی آفر کی کرکٹ بورڈ نے ابھی ویسٹ انڈیز سیریز بھی لیا ہماری ہوم سیریز، اور وہاں پہ بھی اپنا یہ کر سکتے، تو ایسی آفر ہوئی یا آپ نے نہیں کی، آپ شاید ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں آپ نے پوچھی، دو سوالات. پہلا سوال آپ نے جو پوچھا اس کے لیے میں یہ کہتا جاؤں کہ میرا پاکستان کے لیے کھیلنا جو ہے وہ ہمیشہ سے پرائیڈ کے وجہ سے ہے. مجھے کوئی لالچ نہیں تھی پاکستان کھیل کے، نہ تو میں پیسہ کمانا چاہتا تھا. الحمدللہ آپ کی سٹیج میں وہ سٹیج آتی ہے جو میری بہت سالوں پہلے آ چکی تھی کہ میں صرف پاکستان پرائیڈ کے لیے کھیلتا ہوں. ورلڈ کپ جو ابھی 8-9 ماہ کے بعد آنے والا ہے، جیسے میں نے لاسٹ ورلڈ کپ کھیلا، اس کی خواہش صرف اتنی تھی کہ میں پاکستان کی وننگ اسکواڈ ورلڈ کپ کا حصہ بن سکوں. میں نے کوشش کی، کوئی لالچ نہیں تھی وہ ورلڈ کپ کھیلنا میری. اسی طرح جو آئندہ آنے والا ورلڈ کپ بھی ہے، ایسا نہیں کہ میں فزیکلی یا بائی پرفارمنس میں اس کو ہٹ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کھیل سکتا. بٹ آئی ڈیسائیڈڈ مائی سیلف ٹو ریٹائر، کیونکہ میں اپنی کرکٹ سے بہت سیٹسفائیڈ ہوں، جو اپنی سروسز سے جو میں نے پاکستان کے لیے کی. اور فردر میں اپنے پاکستان کے تمام لڑکوں کے لیے دعا گو ہوں کہ جو بھی اس کے لیے آئے وہ ڈگنیٹی اور پرائڈ کے ساتھ کھیلے، اس کو مینٹین کرے ہائیسٹ لیول پہ، اور ان کی جیت میری جیت ہوگی. اگر ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ کسی بھی وقت کسی بھی ایونٹ میں کسی بھی کامیابی، جو بھی کامیابی حاصل کی جائے گی وہ میری کامیابی ہوگی. تو میں اس میں بہت زیادہ خوش ہوں. دوسرا آپ کا سوال کون سا تھا؟ جی میری زندگی کے 18 سال کے 392 یا آئی تھنک تقریباً اتنے میچز ہیں، وہ سارے میرے فیئرویل ہیں. مجھے کسی طرح سے بھی لائک یہ میں ورلڈ کپ کا جو لاسٹ میچ سیمی فائنل تھا میں اس میں بھی اناؤنس کر سکتا تھا، لیکن میری سوچ یہ نہیں تھی، کیونکہ میں بہت ایموشنل سا بندہ ہوں وین اٹ کمز ٹو ریپرزینٹ پاکستان. تو میں اپنے ایموشنس کو کسی بھی طریقے سے اپنے کھیل کے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں اچھا پرفارم نہ کر سکوں اور میں وہ کنٹریبیوٹ نہ کر سکوں جس سے پاکستان نہ جیتے. تو میں نے اس لیے اس کو اناؤنسمنٹ نہیں دی تھی. اور فیئر ویل کی جو بات ہے، مجھے قطعاً کسی طرح کی بھی کوئی ایسی سوچ نہ ڈیولپ ہوئی، نہ میں نے ریکویسٹ کی، نہ مجھے اس کے بارے میں میں نے ڈسکس کیا، کیونکہ میرے نزدیک میرے جتنی اپیرنس ہیں 18 سال کی 392 وہ ساری میرے فیئر ویل ہیں. اتنے زیادہ فینس دنیا میں، پاکستان میں آپ سب لوگ اس میں موجود ہیں، وہ مجھے پیار کرتے ہیں، میری سروسز کو وہ ایکنالج کرتے ہیں. دس از دا بگیسٹ فیئر ویل آئی گاٹ. تو مجھے کسی بھی طرح سے فیئر ویل میچ کی یا نہ کبھی پہلے سوچ تھی، نہ میں نے اس کے بارے میں سوچا. حفیظ بھائی 18 سالہ کیریئر میں آپ کا سب سے یادگار لمحہ کون سا تھا، اور خود کو کتنا لکی سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو ورلڈ کپ میں ہرایا اور اس ٹیم کا آپ حصہ تھے؟ سب سے یادگار لمحہ تو پاکستان کے لیے جو فرسٹ اپیرنس تھی وہ تھی، کیونکہ وہ ایک خواب تھا حاصل کرنا، اور اللہ نے اپنی رحمتوں سے، ماں باپ کی دعاؤں سے مجھے وہ ملا. تو سب سے یادگار لمحہ میری زندگی کا وہ ہے جب میں پاکستان کے لیے پہلا میچ کھیلا. ایکسکیوز می. دوسرا آپ کا سوال کیا تھا؟ انڈیا سے انڈیا.
انڈیا پاکستان کا میچ اوبیسلی اتنا ایک تو اس کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی ایک عجیب سی جنکس کہ ہم لوگ ان کو ورلڈ کپ میں نہیں ہرا سکے. تو میں نے ذاتی طور پر میں نے اپنی مینجمنٹ کو بھی بتایا, میں نے کہا میں نے اس مرتبہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر زندگی میں مجھے امید ہے کہ یہ ضرور ہونا ہے کہ ہم نے ان کو ہرانا ہے, تو اگر یہ ہونا ہے تو یا اللہ میری موجودگی میں یہ ہو جائے. تو وہ اللہ نے وہ کروایا. میں خوش ہوں کہ اس کے اندر میں اس کا حصہ تھا, اور ہم لوگوں نے پاکستان نے وہ جو ICC ورلڈ کپ میں جیتنے والا جو ایک جنکس ہے اس کو ہم نے توڑا. اس میں پہلے تو بہت کنگریچولیشن آپ کے ونڈرفل کیریئر کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ آن دا فیلڈ آف دا فیلڈ آپ پروفیسر کے طور پر جانے جاتے رہے ہیں, تو آپ کیونکہ کرکٹ سے ریٹائر ہو رہے ہیں تو ہم آپ کو ایز اے پروفیسر کے رول میں پاکستان کرکٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں میں نے ابھی اپنی فردر اپرچونیٹیز کو بالکل نہیں سوچا, کیونکہ سم ٹائم زندگی کے اندر آپ جو سوچتے ہیں اللہ نے اس سے بہتر آپ کے لیے فیصلہ کیا ہوتا ہے. تو میں ابھی اپنے آپ کو بھی ٹائم دوں گا, اور اپنے کسی بھی پروسیس میں کسی بھی سٹیج کو یا کسی بھی اپرچونیٹی کو آپٹ کرنے کے لیے میں پہلے اس کے پروسیس کو ضرور پورا کروں گا, کیونکہ میں قطعاً نہیں چاہوں گا کہ میں کسی جگہ پہ کام کروں یا کوئی ایسی اپرچونیٹی مجھے ملے جس کے لیے میں ریڈی نہیں ہوں. تو میں ابھی اپنے آپ کو ٹائم دوں گا, اپنی فیملی کو ٹائم دوں گا, کیونکہ پچھلے 18 سال تقریباً 15 سال جب سے میری شادی ہوئی ہے میں اپنی فیملی کو, وائف کو, بچوں کو بہت کم ٹائم دیا. تو ابھی ان کے ساتھ ذرا زیادہ ٹائم گزارنے کی کوشش کروں گا, اور پھر دیکھوں گا زندگی کے اندر کیا بیسٹ اپرچونیٹی ہے جس میں میں مزید پاکستان کی سروسز جو ہے اس کو کنٹینیو کر سکوں. یعقوب صاحب AB سنا اور پھر جی آپ کے کیریئر میں کافی مشکل بھی آتی رہی ہے کہ آپ کو کرکٹ بورڈ سے شکایت بھی رہی گئی. نہیں, مجھے شکایت کبھی نہیں ملی. نہیں, میں نے کبھی اس کا اظہار کیا ہو تو مجھے بتا دیں, میں نے کبھی شکایت نہیں کی. جی آپ سوال آپ کی طرف سے بھی وہ تعلقات بھی خراب رہے ہیں, پھر آپ ٹھیک بھی ہو گئے تعلقات آپ کی. کوئی ایسی ایڈوائز آپ کریں کہ کرکٹ بورڈ کے کھلاڑیوں کے آئندہ بہتر تعلقات کے لیے کوئی ایسی ایڈوائز کریں دونوں کرکٹ بورڈ کو بھی اور پلیئروں کو بھی, تاکہ ایسی چیزیں نہ ہوں. جی دیکھیں, پہلی بات تو میں پھر سے ایک مرتبہ کلیئر کرتا ہوں کہ میں نے کبھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. آپ کی زندگی کے اندر بہت سے ایسے لمحات آتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ایسے ہونا چاہیے, یا بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, تو لازمی نہیں کہ جو آپ سوچتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے یا جو دوسرا سوچتا ہے وہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے. تو ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ, ایک میوچل کمیونیکیشن جب آپ کرتے ہیں تو چیزیں بہت آسان رہتی ہیں. تو میری یہی خواہش ہوگی پلیئرز کے ساتھ بھی اور مینجمنٹ کے ساتھ بھی کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ اور میوچل جو کمیونیکیشن ہے اس کو جتنا بڑھایا جائے گا اتنا زیادہ گیپ کم ہو جائے گا. تو یہ ضرور ہونا چاہیے جب آپ ڈسکس کر دیں آپس میں, ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آئیڈیا شیئر کریں, ایک دوسرے کی اوپینینس کو رسپیکٹ دیں, تو کبھی بھی جو ہے وہ رفٹ نہیں آئے گی. میرا کوشچن آپ سے یہ تھا کہ ہر کرکٹر کی لائف کے اندر ہائیز بھی آتے ہیں, لوز بھی آتے ہیں, اور جب ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے تو بندہ پالیٹکس بھی ہوتی ہے, لیگ پولنگ بھی ہوتی ہے. تو آپ کی لائف کا کون سا ایسا لمحہ تھا جو کہ جس میں آپ کو لگا کہ بہت لو ہے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے, تو کون سا ایسا لمحہ تھا جو کہ بہت ہائی تھا جو آپ بہت یاد کریں گے؟ الحمدللہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن واز دا بگیسٹ ہائی ان مائی لائف, اور اس کو آج بھی میں یاد کرتا ہوں, اور وہ میری زندگی کا ایک یادگار ترین لمحہ ہے جس نے مجھے بہت خوشی دی اور ہمیشہ خوشیاں دیتی تھی. تکلیف کا لمحہ میرا خیال ہے کہ جو سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی تھی وہ تب ہوئی تھی جب میں نے میچ فکسرز کے حوالے سے اپنا ہاتھ کھڑا کیا, اور میں نے بولا کہ ایک پرنسپل سٹانس تھا, ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ کبھی بھی وہ شخص جو پاکستان کا نام بدنام کر دے, کیونکہ ہم سب کو ایک جیسی اپرچونیٹی ملتی ہے, تو اگر آپ کسی نے بھی اس کا نام خراب کیا ہے اور اس کو ڈیمیج کیا ہے, اس کو دوبارہ سے وہ پرائڈ نہ ملے. جب میں نے اپنی یہ اسٹیٹمنٹ دی اور میں نے اس کے ساتھ میں نے اپنا رجسٹرڈ کیا اپنا پروٹیسٹ, تو جب اس کے اوپر مجھے جواب ملا اس وقت کے موجودہ چیئرمین کی طرف سے کہ اگر آپ نے کھیلنا ہے تو آپ کھیل لیں, وہ لوگ تو کھیلیں گے. سو دیٹ واز سم تھنگ آئی نیور فارگاٹ, اور میری زندگی کا لو ترین جو تھا وہ لمحہ وہ تھا جب مجھے یہ سننے کو ملا کہ مجھ جیسا ایماندار شخص جو پاکستان کے نام کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ وہ اوپر رہے, اس کو یہ جواب ملا کہ اگر آپ نے کھیلنا ہے تو آپ کھیل لیں, وہ لوگ تو کھیلیں گے. سو دیٹ واز سم تھنگ آئی آلویز فیل کہ اس نے مجھے ہمیشہ تکلیف پہنچائی, اور میں چاہوں گا کہ کچھ ایسا ضرور ہم سب مل کے کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسا کرپٹ ایلیمنٹ جس کے ساتھ پاکستان کا نام جو ہے بدنام ہو,
اس کو پروموٹ نہ کیا جائے اور اس کو روکا جائے. تھینک یو. جی بھائی. آپ نے اتنا بڑا گیم کھیلا, ورلڈ کپ کھیلے, خاص میں رزلٹ کیا, آنے والے جو نوجوان کھلاڑی ہیں آپ جا رہے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام جو وہ آئیں گے, ایک پیغام جو آپ نوجوان کھلاڑی دے جانا چاہیے؟ جی میرا ان کو صرف اتنی ایک سینئر ہونے کے ناطے سجیشن ہوگی یا ایک ان سے امید کروں گا ہمیشہ کہ پاکستان کے نام کو لے کے ہمیشہ اس کی پرائڈ کو ہائی رکھیں, اپنی پرفارمنسز کے ساتھ دل جیتیں, لوگوں کے دل جیتیں, فینس کے, اور کبھی کوئی ایسا لمحہ, کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی حرکت ڈیورنگ یور امبیسڈرشپ نہ ہو جس سے ملک کا نام جو ہے بدنام ہو. پرفارمنس تھوڑی یا زیادہ اٹ ول ناٹ میک اینی ڈفرینس, لیکن اگر آپ اس خوبصورت سفر میں کچھ ایسا کریں جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے تو وہ میں چاہوں گا کہ کبھی میں ایسا لمحہ دوبارہ نہ دیکھوں. سب سے پہلے مبارک آپ کو ماشاءاللہ 18 سالہ کیریئر میں بڑا اچھی پرفارمنس ملی ہے پاکستان کو جتوانے کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ مصباح الحق کے اور اس کے بعد عبوری ہیڈ کوچ آئے سقلین مشتاق, تو آپ نے ان کے انڈر بھی کھیلا ہے اور ان کی کوچنگ میں بھی کھیلا ہے, تو سقلین مشتاق کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ عبوری ہیڈ کوچ نہیں رہیں گے اور غیر ملکی کوچ کو لانے کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے ملکی کوچز زیادہ افیکٹو ہو سکتے ہیں یا غیر ملکی کوچز کی جو کوچنگ ہے وہ اچھی بہترین ہوتی ہے؟ دیکھیں میں ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے تو جواب نہیں دینا چاہتا, اس کے بارے میں جو بھی ہے وہ پی سی بی اس کے بارے میں ضرور آپ کو جلد سے جلد بتا دے گا. میں نے نہیں سنا ایسی کوئی بات جو آپ مجھے بتا رہے ہیں, جو آپ نے سوال کیا. میرے نزدیک چاہے کوچ وہ لوکل تھا, پاکستانی تھے یا باہر سے فارنر لے کے آئے تھے, تمام نے اپنی اپنی کوشش کی کہ وہ پاکستان کے اسٹینڈرڈس کو لفٹ کر سکیں, پاکستان کی کرکٹ کو بہتر کر سکیں. تو میں نے کبھی اس میں فرق نہیں سمجھا, لیکن میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو پاکستان کے نام کو روشن کر سکتے ہیں, پاکستان کے لیے سروسز دے سکتے ہیں, تو دے شوڈ بی دا فرسٹ پرائورٹی. چودھری اشرف اور آپ شاید ابھی سب سے پہلے میرے کوشچن کے پارٹ ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح مصباح الحق اور اظہر علی ان کے بیٹے کرکٹ میں آ رہے ہیں, تو مستقبل میں حفیظ جونیئر کو ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ اس کو لائیں گے. دوسرا یہ کہ آپ نے آواز بلند کی تھی ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی بحالی کی, تو کیا آج پہ آپ اس ٹرانس پر برقرار ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ بحال ہونی چاہیے؟ جی پہلے تو بیٹے کے لیے میں اس کے لیے ایک اچھا انسان ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں اس کو, کہ وہ پاکستان کا ایک رسپانسبل شہری بنے اور اس کی زندگی میں جو بھی اس کے لیے بینیفیشری ہے یا اس کی کامیابیوں میں جو بھی وہ سفر طے کرنا چاہتا ہے میں اس کو پورا سپورٹ کروں گا. لیکن کرکٹ کھیلنے کے بارے میں نے کبھی اس کی جو ہے وہ سوچا نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کھیلے گا. دوسری جو آپ نے بات کی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, تو میں ایک بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ میرے کیریئر میں فائنینشلی اور اپورچونیٹی وائز جو بگیسٹ اسٹیج تھی جس کی وجہ سے آج میں یہاں پہ پہنچا, وہ میرا ڈپارٹمنٹ تھا SNGPL. اگر 2000 یا 2001 کے ٹائم پہ اگر میرا ڈپارٹمنٹ مجھے سپورٹ نہ کرتا فائنینشلی بھی اور اپورچونیٹی وائز بھی, تو شاید آج محمد حفیظ نہ ہوتا. تو میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا SNGPL کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں اس پورے سفر میں. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں آپ کے وہ ہاتھ جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ ان کو کاٹیں نہیں, آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں, کیونکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور ابھی تک یہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے. بننے کے پروسیس میں ہے لیکن ابھی تک بنا نہیں ہے. اور اس غریب ملک کے اندر بچوں کو اپورچونیٹی اور فائنینشیل جو نیڈ ہے وہ چاہیے. تو وہ کوئی سٹیج مجھے تو نظر نہیں آئی, اور میں چاہوں گا کہ ضرور اگر ڈپارٹمنٹ جو پاکستان کی کرکٹ میں جس نے اتنے سپر سٹار اتنے بڑے بڑے نام دیے, اگر ان کو رائٹلی انوالو کر کے ان کی خدمات کو مزید کنٹینیو کیا جا سکتا ہے تو اس کو کرنے کے بارے میں ضرور سوچا جائے, نہ کہ وہ لوگ جو آپ کے لیے سپورٹ کر رہے تھے ان کو کاٹ کے جو ہے سائڈ پہ کر دیا جائے. تو میری کوشش یا میری خواہش یہی ہوگی کہ فیوچر کے اندر ضرور ان سے پازیٹیولی ان کی جو ہے فیڈ بیک یا ان کا جو کام ہے اس کو کنٹینیو کروایا جائے. میں مبارک آپ کو چند لوگوں میں شامل ہوں جس نے آپ کو لاہور میں قاسم گراؤنڈ سے کھیلتے الحمد اسٹیج تک دیکھا ہے. تو یہ بتائیے کہ چندہ سے پروفیسر تک کا سفر, اور اس کے بعد جب سے ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جب سے یہ موجودہ سیٹ اپ آیا, چاہے ابھی یا اس سے پہلے جو سیٹ اپ آیا ہے, آپ کے خلافات کیا رہے ہیں, جو بھی
भी कह रहे आपने राय किया आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से, उस वक्त से ये कहा जा रहा है कि आपका करियर मुश्किल में था। आप समझते हैं वाकई इस फैसले के पीछे ये भी कोई है माइंडसेट में कि कहीं ना कहीं मुझे ये खुद कह के जाए तो डिसाइड कर लूँ पहले, और दूसरा चंदा से फीस तक के सफ़र को किस तरह देखते हैं, प्रोफेसर तक के सफ़र? जी बहुत खूबसूरत सफ़र ज़िंदगी का जो हमेशा मेरे साथ रहेगा, जिससे मैंने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त कमाई, पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दी। तो मैंने बोला कि मैं उन ब्लेस्ड लोगों में से एक हूँ जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो पाकिस्तान के लिए खेले, सर्विसेज दे। तो इसकी तो कोई सोच नहीं है। बहुत खूबसूरत सफ़र, बहुत ज़्यादा मोहब्बत वाला सफ़र। और दूसरी जो आपने मुझसे बात की है रिगार्डिंग सेटअप, कि मैं शायद इसके लिए बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे दिलो दिमाग के किसी कोने में किसी के लिए कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं अपने कैरियर से खुश हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला जैसे मैंने टेस्ट क्रिकेट में किया था, आज तक मुझे उसके ऊपर हमेशा सेटिस्फेक्शन है और हमेशा रहेगी। ये वाला भी जो फ़ैसला है ये मेरी फुल सेटिस्फेक्शन के साथ है कि मैं जो भी पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दे सका, मैंने उसकी कोशिश की। तो किसी भी तरीके से मौजूदा या इससे पहले वाले अगर आप बात करें तो लड़ाई तो मेरी बड़े अरसे से है, और वो प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर होती है, कभी भी पर्सनल स्टांस के ऊपर नहीं होती। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन जो कैरियर की खूबसूरत बातें, जो खूबसूरत यादें हैं, वो हमेशा मेरे साथ रही हैं। ये बताइएगा कि कौन सा ऐसा लम्हा जब आप इस नतीजे पर पहुँचे कि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट से अलग हो जाना चाहिए, किस चीज़ ने आपको उभारा? दूसरा ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि 30 साल से अगर कुछ ज़्यादा हो गया है 31-32 को, उसके लिए फिर पॉलिसियाँ बदली जानी चाहिए या उसके तजर्बे से इस्तेफादा करने की ज़रूरत है? मैं जो तजर्बे वाली बात कर रहे हैं आप, 30 साल वाली, मेरा ख्याल है उसके ऊपर तो ना ही बात की जाए तो बेहतर है, क्योंकि आप जो बिगेस्ट क्राइटेरिया है आपका, जो आपने हिट करना है हर हाल में, वो है आपकी परफॉर्मेंस और आपकी प्रेजेंटेबल फिटनेस। अगर आप उन दोनों क्राइटेरियाज़ पे पूरे उतर रहे हैं, और आप सबसे पहला क्राइटेरिया तो ऑब्वियसली आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपकी ऑनेस्टी है कि आप किस तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और कोई ऐसा गलत काम नहीं करते जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। लेकिन उसके साथ अगर आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अगर आप फिट हैं तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए जब तक आप उन क्राइटेरियाज़ पे हिट कर रहे हैं। और अगर 20 साल का लड़का वो नहीं कर पा रहा तो उसकी जगह नहीं है, और अगर 40 साल का कर रहा तो उसकी जगह बनती है। तो ये तो डिबेट ही नहीं होनी चाहिए इस तरह। तो 30 साल के बाद तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मेरे कैरियर का जो बिगेस्ट हाई था वो आफ्टर 30 ईयर्स था, जब मुझे समझ आनी शुरू हुई कि क्रिकेट के सारे मामला उसमें एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ 30 साल के बाद ही आपको मैच्योरिटी आती है। कई प्लेयर्स लाइक बाबर आजम जो बहुत अर्ली एज में आए और आके छा गए। हर शख्स ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत और स्ट्रगल का पीरियड जो है आपको गुजारना पड़ता है, उसमें 2 साल लग सकते हैं, उसमें 5 साल लग सकते हैं। तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो शख्स जो मेहनत करके दोबारा वापस आता है, अगर वो 30 साल का भी है, 32 साल का भी है, और अगर अगले 5 साल 7 साल वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है तो उसको ज़रूर मौका मिलना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें उम्र का कोई ऐसा फैक्टर है। मोमेंट कौन सा था जब आपको ये लगा कि जी मोमेंट मैंने 2018 के अंदर 2019 के वर्ल्ड कप के बाद मैंने ज़ाती तौर पर ये सोचा था कि शायद इसके बाद मैं पाकिस्तान ना खेल सकूं। लेकिन मुझे लगा फैमिली ने, बेगम ने वो तो अभी भी नहीं चाहती, पर्सनली वो यही चाहती है कि आप खेलते रहें। लेकिन उसको भी समझाया कि ज़िंदगी का ये सफ़र है और इसके अंदर खुशियों के साथ अलहदगी ज़्यादा बेहतर है, ना कि किसी भी तरीके से तकलीफ़ के साथ इसमें से अलहदगी की जाए। तो मैं अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय करना चाहता हूँ और हमेशा रहूँगा कि मेरी जो रिटायरमेंट है इसकी खुशियों के साथ मैं अलहदा हो जाऊँ। तो यही सोच थी मेरी पहले भी, अब भी। तो मैं पिछले 2 साल के अंदर 2020 में पहले ये T20 वर्ल्ड कप होना था, जो मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान के वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा बन सकूँ। यही सोच लेके जब मेरा 2019 के एंड के अंदर कम बैक हुआ तो 2020 मैंने इसी सोच के साथ खेला कि मैं इस साल वर्ल्ड कप खेलने के बाद अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लूँगा। ये मेरे दिल की बात है, मैंने किसी से शेयर नहीं की थी। लेकिन क्योंकि वो कोविड की वजह से 2021 में चला गया तो मैंने उसके लिए अपने आप को पुश करता रहा हर दिन कि मैं बाय क्राइटेरिया ऑफ फिटनेस, बाय क्राइटेरिया ऑफ परफॉर्मेंस मैं कभी भी नीचे ना जाऊँ। और मैं खुश हूँ, शुक्रगुजार हूँ अपने उन तमाम ट्रेनर्स का भी जिन्होंने मुझे पुश किया टू रीच दैट लेवल और मेंटेन दैट लेवल। तो ये बात तो 2019 में मेरे दिमाग में थी कि मैं इसको छोड़ के साइड पे हो जाऊँ, लेकिन शायद आज वो वक्त था कि मैंने 2021 का वर्ल्ड कप भी खेला, उसमें कोशिश की, और जब वो नहीं पूरी हो सकी तो ऑब्वियसली एक मायूसी भी थी मेरे दिल के अंदर कि एक बड़ा बेहतरीन मौका जो हमारे पास था, जिसके अपनी पीक टाइम के ऊपर हमारी टीम खेल रही थी,
انفارچونیٹلی ہم وہ نہیں جی سکے. دین آئی ڈیسائیڈیڈ, اسی لیے جو نیکسٹ اپرچونیٹیز تھی میں نے خود ان کو منع کر دیا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پلے دیٹ, کیونکہ میرے دل و دماغ میں وہ چیز کافی حد تک میچور ہو چکی تھی کہ دس از دا ٹائم دیٹ آئی شوڈ لیو. تو میں کیونکہ باہر چلا گیا اس کے بعد لیگس کے لیے, تو واپس آیا تو اب آ کے میں نے اس کو اسی لیے آفیشیلی اناؤنس کر دیا. آپ نے پہلے بھی کہا کہ چھوڑ, لیکن سابق ہیڈ کوچ بسپالک نے کہا کہ ہمارے پاس پولیس کو کھیلنے کے لیے ابھی پلیئرس تیار نہیں ہے, لہٰذا میں حفیظ اور شعیب کی بڑی ضرورت تمہارا ٹیم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ چھوڑ رہے ہیں تو ینگسٹرز اویلیبل ہو گئے ہیں نیشنل ٹیم کو آپ ریپلیس کرنے کے لیے؟ دوسرا یہ کہ اگر کسی بھی آپ کو مستقبل ٹیم میں کوئی آفر کرتا ہے ٹیم کے ساتھ تو اس پہ آپ سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں پلیئرس تو سارے ریڈی ہوتے ہیں, کیونکہ جو بھی پاکستان کے لیے کھیلتا ہے وہ اسٹرگل اور محنت کے بعد پہنچتا ہے. ہاں انٹرنیشنل لیول پہ سیٹل ہونے میں تھوڑا ٹائم ہر شخص کو چاہیے. مجھے بھی لگا, میں نے جیسے بولا کہ بابر اعظم جیسا پلیئر ہر کوئی نہیں ہے کہ جو آئے اور آ کے چھا جائے اور بہترین پرفارمنسز دینا شروع کر دے. تو میرے نزدیک تمام جو پلیئرز موجود ہیں پاکستان کے لیے وہ اپنی پرفارمنسز کے ساتھ ارن کر کے اس اسٹیج پہ آئیں, اینڈ آئی وش دم آل دا بیسٹ کہ وہ پاکستان کے لیے جہاں بھی کھیلیں, چاہے وہ باؤنسی ٹریک ہوں, چاہے وہ اسپن ٹریک ہوں, چاہے وہ بیٹنگ ٹریک ہوں, وہاں پہ پاکستان کو وہ کامیابی جو ہے وہ دلوائیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اور دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ جی دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ میں جاب سیکر نہیں ہوں, اور میری اللہ سے ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ میں جاب سیکنگ زون میں کبھی نہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی خوبصورت اپرچونیٹیز یا آپشنز دی ہوئی ہیں, اور میں چاہوں گا کہ اللہ ہی اس کے لیے میرے لیے بیسٹ فیصلہ کرے, کیونکہ نہ تو میں طوطا ہوں نہ میں چڑیا ہوں. تو میں تو اتھارٹی کے ساتھ کام کرنے والا بندہ ہوں. اگر میں واقعی کسی جگہ پہ ویلیو ایڈ کر سکا, اگر میں کسی جگہ کے اوپر پاکستان کے لیے مزید سروسز دے سکا جس میں کچھ چینج اچھی لا سکوں, بہتر طریقے سے کوئی کام کر سکوں, تو اس کے بارے میں ضرور سوچوں گا. لیکن اس سے پہلے میں اس پروسیس کو ضرور پورا کروں گا. میں کبھی بھی وداؤٹ پروسیس کسی اپرچونیٹی کو اویل کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوں گا. حفیظ 2019 جس طرح آپ نے فرمایا پوری کہ بڑا مایوس کن تھا, اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ بھی کر لیا, لیکن اس موقع پر ہم بھی ادھر تھے تو رویز راجہ جو آج کل چیئرمین ہیں انہوں نے خود کہا کہ اب شعیب ملک کو اور حفیظ کو چھوڑ دینا چاہیے. اس کے بعد کافی کنٹروورسی چلی, آپ کی طرف سے بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. کیا یہ بھی ایک وجہ تھی جب سے وہ چیئرمین بنے ہیں تو آپ اس کے بعد صرف T20 کھیلے ہیں, آپ پوری بنگلہ دیش سے بھی آپ نے سائڈ لائن کر لی, اب کیا وجہ بنی؟ یہ مین وجہ یہی ہے کیا؟ جی بالکل ایسا نہیں ہے. 2019 کی جو آپ بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ کرٹکس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے میرے کرٹکس جو ہیں وہ 2003 سے شروع ہوئے ہوئے ہیں. لوگوں کو تب سے لگتا تھا کہ میں اتنا اچھا پلیئر نہیں ہوں. تو یہ ان کے اوپینینز ہیں, میں نے اس کو ہمیشہ رسپیکٹ دی ہے اور جواب دیا ہے گراؤنڈ کے اندر. تو کرٹکس کے طور پر جو بھی میرے جو ساتھی رہے جنہوں نے مجھے ایز اے کرٹک جو ہے انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا, میں ان کو ہمیشہ عزت دیتا ہوں, اور ان کی ہمیشہ عزت جو ہے میرے دل میں رہے گی. کیونکہ میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ میں کسی جو میرے لیے اچھا لکھے میں یا جو اچھی بات کرے میں سمجھوں کہ وہی ٹھیک ہے, اور جو کرٹکس ہوں میں ان کو غلط کہوں. وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور ان کی بھی رائے کا احترام کرنا چاہیے. تو میرے دل و دماغ میں کسی بھی طریقے سے کسی انڈیویجول کی وجہ سے یہ فیصلہ لینا نہیں ہے. یہ میری دل کی سیٹسفیکشن اور میرے اندر کا فیصلہ جو میں نے لیا, اس لیے آج میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ سب کو میں ہینڈل کر رہا ہوں. میں کسی بھی طریقے سے اپنے اس خوبصورت اور پازیٹیو کیریئر کو نیگیٹو نہیں کرنا چاہتا تھا کہ کسی شخص کو یہ موقع ملے. اس لیے میں نے اس پلیٹ فارم کا جو ہے میں نے یہ فیصلہ کیا. میں سمی بھائی کے پاس گیا اور ان کو بھی یہی بولا کہ میں یہ چاہتا ہوں, یہ میرے اندر کی دل کی سوچ ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے مطابق ہم لوگ جو ہے وہ پلان کریں. کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے میں نے اپنا سفر شروع کیا اور میں یہیں سے اپنا اختتام کرنا چاہتا ہوں اپنے کرکٹنگ کیریئر کا. تو کسی بھی طریقے سے کسی انڈیویجول کی وجہ سے یہ فیصلہ نہیں ہے, یہ میرا اپنا فیصلہ ہے. حفیظ آپ کا بات بھی کوئی وجہ نہیں کہ آپ کا کیریئر جو ہے وہ